اب تو دین معلومات میں آ کے رہ جاتا ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، کہ دین کی طرف آؤ کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، کہ نہیں، دین معلوم کا نام نہیں ہے، دین تو معمول کا نام ہے، ورنہ دین کی معلومات غیروں کو بھی ہو سکتی ہے اور ہے، دین کی معلومات غیروں کو بھی ہو سکتی ہے اور غیروں کو بھی دین کی معلومات ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ نماز ان کے یہاں ضروری ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ رمضان میں صبح سے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، سب معلوم ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے یہاں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم کا نام دین نہیں ہے، اور وہ معلوم کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی اسلامی معلومات ہو سکتی ہیں، کہ دین تو معمول کا نام ہے، کہ آپ کی زندگی میں سارا دین ہے کہ نہیں، کہ سارا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے۔ علم تو رہبری کرے گا، علم رہبری کرے گا، کہ جاننا رہبری کے لیے، لیکن رہبری چلنے والے کو ہوتی ہے، کہ جو چل رہا ہے اس کو رہبری کرنا ٹھیک ہے، اور جو چلنا نہیں چاہتا کہ اس کو جو رہبری کی گئی ہے وہ راستہ سن کر بھول جائے گا، وہ راستہ سنے گا بھول جائے گا، اس کو رہبری تو اسے کی جائے گی جو چلنا چاہے۔ اس لیے دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے، اور علم تو چلنے والے کے لیے رہبری کرے گا، جو راستہ جانتا ہو اور ٹانگوں سے معذور ہو کہ وہ نہیں چلے گا، کیونکہ چلنے سے مفلوج ہے اور چلنے کی طاقت یقین ہے۔ تو دین کی معلومات ہونا اور یقین نہ ہونا کہ یہ ایسا ہے کہ جو ٹانگوں سے معذور ہے راستہ جانتا ہے مگر پیروں سے معذور ہے۔ اس لیے میرا دوستو بزرگوں، ہم یقین صحابہ کی طرح سیکھیں تاکہ اطاعت صحابہ کی طرح خود زندہ ہو جاوے، وہ تو خود بخود ہوگی، اس لیے کہ مومن کو اس کا ایمان حرام سے روکے گا، اور مومن سے اس کا ایمان عمل یقیناً کروائے گا۔ یقینی بات ہے کہ بندہ یقین کے سامنے مجبور ہو جائے گا، جس طرح ہم یقین کی خرابی سے دنیا کے لیے مجبور ہیں۔ اس طرح ہم یقین کی خرابی سے دنیا کے لیے مجبور ہیں، کہ اس طرح ایمان کی قوت سے اطاعت کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کی زندگی میں جو حکم آیا وہ ان کے عمل میں آیا، اس لیے کہ ایمان برابر سیکھا جا رہا ہے روزانہ۔ تو وہاں ایمان کے حلقہ لگا کرتے تھے مسجد میں، اور اس میں اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے ہوتے تھے، کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کا غیبی نظام، اس کے فرشتے، آخرت، قبر، حشر، دوزخ، جنت، یہ غیب کے تذکرے ظاہر کے یقین کو توڑتے تھے، اور ظاہر کے یقین کے ٹوٹنے سے حکم پورا ہوتا تھا۔ اب یقین غیب کے نہیں ہے، اب یقین ظاہری چیزوں کے ہیں، تو ظاہری چیزوں کے یقین سے، کہ ظاہری چیزوں کا یقین کہ وہ ہمیں ظاہر پر چلا رہا ہے، حکم سے غافل کیے ہوئے، کہ دنیا کی معلومات بھی ہے اور دنیا کی ضرورت بھی ہے، اور آخرت کے نہ آخرت کی معلومات ہے، نہ آخرت کا علم ہے، نہ آخرت کا یقین ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں روزانہ اپنے آپ کو ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کا محتاج بنانا ہے۔ یہ ہمارا پہلا کام ہے کہ پھر اطاعت صحابہ کی طرح زندہ ہوگی۔ اور علم تو رہبری کرے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کہ علم رہبری کرے گا، اور یقین اطاعت پیدا کرے گا، اور یقین چلائے گا حکم کے مطابق۔ اس لیے جو حکم آتا تھا صحابہ کرام پر، وہ ان کے یقین کی وجہ سے عمل میں آتا تھا۔ یہ شراب کی حرمت کا حکم آیا
تو شراب فوراً چھوڑ دی گئی، پردے کا حکم آیا تو پردہ فوراً آ گیا۔ صحابی نے مسجد میں پردے کا حکم سنا اور جا کے گھر والوں کو سنایا، ساری عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو پردے کا حکم آ گیا ہے۔ تو جتنی عورتیں اس کے بعد نکلی مسجد کی طرف، وہ سب کی سب سر سے پیر تک پردے میں تھی، ایسے کپڑے لپیٹے ہوئے تھیں کہ روایت میں ہے گویا ان کے سروں پر کوے تھے، دور سے دیکھنے میں یہ کوے کالے ہوتے ہیں، کہ ایسے برقعے اور ایسے پردوں میں آئیں کہ وہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگے کہ ان علی رؤوسہم کہیں کا دین چاہیے، حکم کا دین، کہ حکم کا دین تو کامل ہوگا اور حالات کا دین وقتی ہوگا، ناقص ہوگا۔ کہ حالات آ جائیں تو لوگ پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ بھائی اس وقت تم فلاں وظیفہ پڑھ لو، ہاں تو وہ وظیفہ پڑھ لیا اور حالات ٹھیک ہو گئے، پھر وہ چھوڑ دیا۔ کہ اگر دین حالات کے لیے ہوا تو پھر یہ دین دوا بن جائے گا، جیسے بیمار کے لیے دوا ہوتی ہے کہ جب بیماری آئی تو دوا کھائی، جب بیماری ٹھیک ہو گئی تو دوا چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت حالات اس لیے نہیں لاتے کہ تم وقتی طور پر دین پر آ جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، غلط راستے چھوڑ دو۔ تو سب میں لاتے ہیں حالات، تاجروں میں، زمینداروں میں، جو ہے ملازمین میں، حاکموں میں، سب میں لاتے ہیں حالات۔ فرماتے تھے ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت ہر لائن میں حالات لاتے ہیں ان لائن میں چلنے والوں کے ان لائنوں میں چلنے والوں کو جگانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ صحیح راستے کی طرف پلٹ جائیں۔ اور ہم کیا کریں کہ جب حالات آویں تو ہم اسباب کی محنت کو بڑھاویں، کیونکہ ہم نے حالات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے کہ جس میں ایمان ہوگا وہ تو حالات کو قدرت سے جوڑے گا کہ ہر حال قدرت سے ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام حالات اللہ کی طرف سے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ایمان مفصل میں یہ بھی ہے کہ جتنے دنیا میں گوار ناگوار حالات ہیں وہ سب قدرت سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اسباب میں پیدا ہوتے ہیں اور ان حالات کو ٹھیک اللہ کرتے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، کہ یوں کہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، غلط قسم کے حالات کے پیدا ہونے کا ذریعہ انسان ہے۔ تو جن کا یقین اسباب پر ہوتا ہے وہ اپنے حالات کو اسباب سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جن کا حالات جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حالات ان کی تربیت کر دیتے ہیں، اور جنہیں یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر کہ ان کے حالات ان پر آ کر گزر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان حالات کے آنے کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ مشرک پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے یا اللہ کو نہ ماننے والوں پر جو حالات آتے ہیں، ان حالات کے آنے کی مثال ایسی ہے جیسا جانور کو باندھ دیا گیا پھر کھول دیا گیا، تو اس جانور کو خبر نہیں مجھے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھولا گیا۔ کہ وہ دیکھا ہوگا اپنے گاؤں دیہات میں، وہ بھینس کا دودھ نکالتے ہیں اور وہ دودھ نہیں دیتی تو اس کے جانور کو، اس کے بچے کو پکڑ کے لاتے ہیں کھول کر، وہ اپنے بچے کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کے بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کا دودھ دوہ لیا جاتا ہے۔ کہ پھر یوں کہ مسلمانوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ ان پر حالات آ جائیں گے فساد کے اور بگاڑ کے اور قریزیوں کے اور سیلابوں کے اور زلزلوں کے اور قرضوں کے
اور مقدمات کے اور بیماریوں کے، یہ سارے حالات آئیں گے. تو ان حالات میں یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ حالات اسباب کی کمی سے آ رہے ہیں یا یہ حالات اعمال کی کمی سے آ رہے ہیں. تو یقین والے کہیں گے کہ ان حالات کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے کہ عمل ٹھیک کر لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جنہیں یقین نہیں ہے وہ ان حالات کو اسباب سے جوڑیں گے تو پھر وہ اپنے حالات کی وجہ سے دین سے اور دور چلے جائیں گے. اپنے حالات کی وجہ سے کہ دین سے اور دور جائیں گے وہ، کہ اپنے حالات اپنے اسباب بناؤ تاکہ حالات ٹھیک ہوں. تو خوف آئے گا تو ہتھیار بنائیں گے. خوف آئے گا تو کیا بنائیں گے؟ کہ خوف آئے گا تو ہتھیار بنائیں گے، بیماری آئیں گی تو دوائیں بنائیں گے. جی ہاں، کہ بیماری آئیں گی تو دوائیں بنائیں گے، اور خوف آئے گا تو ہتھیار بنائیں گے، اور فاقہ آئے گا تو یہ دنیا میں روزگار بڑھا دیں گے کہ روزگار بڑھاؤ تاکہ فاقہ ختم ہو. کہ محتاجگی اسباب کی کثرت سے نہیں ختم ہوتی بلکہ محتاجگی تو حکموں سے ختم ہوتی ہے کہ جو محتاجگی لایا ہے اس کے محتاج ہو جاؤ، اور اس کا محتاج ہونا اس کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو یقین والے حالات عالم کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے ان کا سارا نظام اسباب پر چلتا ہے. لیکن اللہ کا نظام تو حکموں پر چلتا ہے، اسباب پر نہیں چلتا. ہمارا یقین ہے کہ قدرت کسی سبب میں نہیں ہے. اسباب تو سارے اللہ کی قدرت میں ہیں.